بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد. جس طرح موسم میں تغیر تبدل ہوتا ہے مول عقیل، اسی طریقے سے انسان کی فطرت تغیر تبدل ہوتا ہے، کیونکہ لوگ واقعی میں خانقاہ نظام سے ہیں، ان کو ہوا بھی نہیں لگی. تغیر تبدل سے سبق لو. ایک لمحہ ہوتا ہے بدل موسم میں، سیاحتی دھوپ ہوئی، دم بارش شروع ہوگی، تیز بارش شروع ہوگی. سدھوں کو پہلے ان پہ غور کرو گے، معرفت ملے گی. مومن کے لیے ضروریات میں سے ہے، خصوصاً خانقاہ نظام والوں کو. آپ پڑھنے کام نہیں چلے گا جب تک کہ اس کی تم کسی طبیعت نہیں کرو. میرا بیت کافی نہیں ہے. طبیعت کی شرائط میں سے پہلے بچ جاؤ، ٹھہرو اس کے پاس، اس کے دیکھو کیا کہتے ہیں. خالی گئے چلے آئے ایک دن کے 2 دن کے لیے فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس میں فائدہ تو یقینی ہوگا، تھوڑی صورت مل گئی، تسلسل چاہیے. تو اس کی مثال دیتے تھے، دیکھو پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، پانی قطرہ بہت ملائم، قطرہ قطرہ گڈھا ہو جاتا ہے اس کے اندر تسلسل کی وجہ سے. ایک قطرہ گرا ہٹا کوئی پتھر پتھر رہے گا، اس کے اندر گڈھا نہیں بنے گا. تسلسل ہوتا ہے، ایک قطرہ گرتا رہتا ہے. تو اتنی سخت چیز اللہ تعالیٰ کے اس میں ہے، ملائم کر دیا اس کو پانی. لیکن بالکل کچھ بھی نہیں. پانی کی حقیقت پتھر کتنا وزنی کتنی چیز ہے. ایک قطرہ تسلسل ہے، لیکن اس کے اندر لوہا کتنا سخت چیز ہے. پانی جو ہے اس میں گھلا دیتا ہے، زنگ کے بعد بالکل ختم ہو جاتا ہے وہ. ایسی مومن چیز لیے کہ پہلے حالت کا جائزہ لیتا رہے، میرا نفس کدھر لے جا رہا ہے مجھ کو، طاعت کی طرف یا بغاوت کی طرف. طاعت پہ لوگوں کامیاب ہو جاؤ گے، بغاوت میں لوگوں ناکام ہو جاؤ گے. اس شاطین اقوات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پسند آ جائے 2 چیزیں. میں بھی تلاوت کر رہا تھا سورہ مومن کے. سورہ مومن کے اندر ایک شخص تھا، صرف آل فرعون میں سے تھا. وہ ایمان کے بعد اس کے کیسے مناقب بیان کر پورے سورہ نازل کرتی. ایک شخص تھا. ایسے ہی لقمان علیہ السلام کے بارے میں ایک شخص کے لیے غلام بھی تھے اور وہ یہ، لیکن ان کے مناقب ایسے اللہ تعالیٰ ہی نے دکھانے کے لیے، دیکھو تم سے حقیر مت سمجھنا. یہ ہے ان کو جو حکمت بھی کسی دی نہیں، حکمت کا ذرا کھول دیا ان کے اوپر. پورے سورہ نازل کر دیا، سورہ لقمان نازل ہو گئی. یہ مومنین کے لیے خاص طور سے یہ ہے. ہم بار بار اللہ تعالیٰ تکرار سفر میں دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں کہ مومن کے لیے خالی پڑھنا کافی نہیں ہے. کوئی کام کرو پہلے دیکھو بھی دین کا پیش نظر رکھو. دین کا پیش نظر ہوگا تو کام بن جائے گا، ثواب ملے گا. اور دین کو پیچھے کر دیا، تنظیم آگے کر لی، تو تنظیم تو قائم ہو گئی لیکن ثواب نہیں ملے گا. اس میں یہ بھی ہے گمان کہ تم کو تباہی تو لے جائے. کتنی تنظیمیں ہو رہی ہیں آج کل، کتنے جلسے جلوس نکل رہے ہیں. یہ جلوس محمدی ہے، فلانا جلوس، بہت سے ایسے جلوس نکل رہے ہیں. یہ کیا اس سے کوئی تقریبی کام، تعمیر کام بالکل نہیں ہے. تو طبیعت اور شریر میں چل جاتا ہے. جب طبیعت جو ہے وہ اس کی اصلاح ضروری ہے، اس کو شرع تابع کرو. اس سے ہونے سے رہا کتاب جو پڑھنا پڑھ لے گا لیکن استاد سے ہی سمجھائے گا. یہ پوری دنیا قانون ہے، چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ سائنس ہو. بیجو انسان کا ناممکن. عرب سے بھی ہو جاتے ہیں. استاد بتائے کہ عرب یہاں کیسے لگاؤ گے، زبردست کیوں بتاتے ہیں، زبردست پیش کیوں بتاتے ہیں. ہر زبان پہ اندر ہے. اس لیے کہ تم ایسے استاد پیش ہے، ایسی ہے تم سلوک طے کرنا چاہتے ہو، رحمت تلاش کرو پہلے. اور رحمت تلاش کے بعد اس سے وابستہ آپ کو مکمل طور پر جنہوں نے اس عمل کیا کامیاب ہو گیا. اللہ نے خود نوازا ان کو، اب تک انہوں نے پامال کر دیا.
اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم خبیر ہیں. اللہ تعالیٰ کو پھر ایسا چمکایا پورے دنیا چمک گئے. دو مشہور بزرگ ہمارے سب سے دیکھے ہیں. ایک انہوں نے شاہ وسیع اللہ صاحب نے بغلام القدور شیخ کے اندر بڑی کڑوی اس کو ڈانٹ پھٹکار ہوتی تھی میرے پاس اور تحمل بہت کرتے تھے. اور جانا ہی نہیں دیا کسی. جب عروج ہوا تو دو بزرگوں کو آتے کون وسیع اللہ صاحب ہے. میں تو بڑا تھان بن جاتا تھا سے ملاقات نہیں ہوئی. یہ کون سے وسیع اللہ صاحب ہے. آپ تشریف لے گئے ان سے ملاقات کی. میں نے آپ کو دیکھا نہیں کہ میں تو دکھانے نہیں گیا تھا وہاں پر کچھ لینے گیا تھا. اتنا افاد تو فوراً میں تو اپنا خلیفہ ہوں. پوسٹر میں نام آ رہا ہے ان کا خلیفہ ہوں. یہ گھنانی حرکت ہے کہ تم نے دین کو بدنام کیا. خلافت کون بھی تم کو مل جائے گی. انہوں نے خصوصاً قائم کیا کہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سزا پیدا ہو گئی. خود بھی اصلی نسل اور کھدائیں گے نہ کہ پیسہ کماؤ نام کماؤ. یہ ہمارا ذرا خلیفہ خاص خلیفہ جب من میں بھی تم سلوک پیدا کیا. جو چیز ہے اس کی ضروریات میں سے پہلے فنا پہلے ہے آخری بھی ہے. سلوک کے اندر پہلا قدم بھی فنا اور قدم بھی فنا. اس کو کہتے ہیں فنا الفنا. دو مرکب بن گئے یہاں پر. اور جتنا تم اپنے کو فنا کرو گے اس میں فنا بہت ضروری ہے. تو اسلام میں ساتھ ہم لوگ کرتے نہیں. وابستی صاحب فلاں شخص سے تعلق میرا فلاں بزرگ سے تعلق میرا. اسے بزرگ کو کیوں تم بدنام کرتے ہو. میں نے ان سے علاج کرا یہ کہہ سکتے ہو. میرے وہ مولوی ہیں میں ان کے علاج میں ہوں. وہ میرے علاج کر رہے ہیں. میں روحانی مریض ہوں. میں ان سے بیٹھ ہوں. یہ جو اس لیے اور جب اس پہ من ہو جائے گا پھر جو اس کی نگاہ پیدا ہو جائے گا. شریعت ہی کہتے ہیں جتنا آپ تک مٹاؤ گے اتنا اللہ تعالیٰ چمکائے گا. خمیرے کی خاصیت یہ ہے ایک تو یہ گھوٹ دیا. سب سے زیادہ گھٹائی ہوتی ہے خمیرے کی. معجون بالکل نہیں. جواری سے بالکل نہیں. خمیرے میں بہت گھٹائی ہوتی ہے. کافی پہلے تو خیر تو مشین آ گئی ہے ورنہ وہ ہوتے تھے مرمر سنگ مرمر کے جو ہوتے تھے اس میں کھرل اس میں کرتے بہت دیر لگتی تھی. اور جتنا ہی حصے تھے اس کی صفت ہوتی تھی. اسی خمیر کو جتنا گھوٹا جائے گا اتنی صفت ہوتی جائے گی. برشت ہے. سونا کے منفعت بہت کچھ ہے. اس سے اڑگونا بن جاتے ہیں آکسائڈ ہوتے ہیں. سونا کا جو کشتہ کہلاتا ہے حالانکہ اس کو تو فنا کر دیا اس نے چمکا بالکل نہیں اس کے اندر. اس کو سفید معلوم ہو رہی ہے سونا اس کی قیمت 8 گنا ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس کو ایک کلر کیا جاتا ہے. جلانے بعد اس کو جو کشتہ بناتے ہیں تو اور صفت کوئی اگر ایک چھوٹا سونا کھائے تو ہوتے ہی اندر تو اس سے الیکٹرولائٹ کو الگ چیننگ ہوتی ہے الگ الگ اس کے اندر. لیکن ایک چاول سے 2 چاول خوراک اس کی ہے. کوئی ایک ماشا کھا لے ہلاک ہو جائے گا. ہے سونا کشتہ بنا ہے اس کی بہت زیادہ حفاظت ہوتی ہے. ایک بہت چھوٹا کشتہ جو ہوتا ہے سونے کا چاندی کشتہ اور لیکن کیوں اس لیے مجاہدہ کیا. مجاہدہ کرنے بعد پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے قیمت بڑھا دی. ایسی مثال اور عمل خدو نے عملے کی مثال دی تھی انہوں نے. ایک عملہ جو گرتا ہے درخت سے لوگ بٹورتے ہیں اس کو کوئی اکرام نہیں کرتا. اور ایک عملہ مربع ہے. عملہ سوچ گیا بہت مہنگا ہو گیا صاحب 4 روپے کلو ملے گا. اور ہمیں کتنا میں سستا ہو گیا 100 روپے کلو ہے عملہ. اس نے مجاہدہ کیا چونکہ پہلے اس کے لیتے ہیں بوتے ہیں اس کو خوب پانی نکالتے کرتے ہیں سب اس کو پکاتے شیرے کے اندر. اب حفاظت بڑھ گئی. کوئی یوں کھا لے تو کیسا لے کام کرے گا. آملہ جو ہے اس کو را مٹیریل موٹا چیز ہے کوئی نہیں. مربع کی خاصیت ہے. قلب کے لیے مفید, جگر کے لیے مفید, آنتوں کے لیے مفید, دماغ کے لیے مفید مربع ہے. وہ اس نے سے مجاہدہ کیا. ایک مربع 1-2 روپے کم نہیں آئے گا زیادہ ہی آتا ہے بلکہ. اور آملہ لو تو 4 روپے کلو 5 روپے کلو بس. اسی طرح سالک جو سلوک طے کرنا چاہتا ہے مجاہدہ کرے پہلے. لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں. پہلے لوگ باوجود کامل ہونے کے اپنے کو سونپتے تھے بزرگ خدمت میں جا کے کہ میں نے کچھ بھی نہیں معلوم ہے تو
اس سے بات ہے کہ ایک بھی بات سن لی کافی ہوگا. سب سے نمبر 1 پہ آتے ہیں بہت بڑے علامہ گزرے ہیں, امام کلانی مشہور ہے, عبدالوہاب شاعرانی نور علامہ قدم. ایک تو شیخ تھے ان کے, انہوں نے فرمایا کہ میں 400 مشاہیر سے استفادہ کیا. پورے دنیا میں نام کتاب کا عبدالمنظور کتاب کا نام ہے, اور بھی ہے طبقات کبرونی کتاب کا نام ہے. بہت اعلیٰ قسم بزرگ تھی, ہے تواضع تھی ان کے اندر, آنان بالکل نہیں تھے. وہ کہتے تھے مخصوص کام کے سیکھنے گیا ہوں سے کچھ لینے گیا ہوں, تقابلو کرتے تھے. شیخ میں اس سے نہیں جو نہیں ہے کسی کے بارے میں اچھی خاصی پڑھ لکھے. ان کا میں 2 کو مانتا ہوں سے بات آنے کو قاسم صاحب, تو ان کا ایک تو اور تو نفی کیسے کری سننا. ایک تو عقیدت ہوتی ٹھیک ہے, ان سے تعلق ہے, ان کی خوبیاں سب کچھ ہوا ہے, واسطہ سب کی نفی نہیں کریں گے. خانی دلیل ہے, تم تقابل کیسے کیا؟ اس لیے کہ علم کے بارے میں بھی ہے کہ جتنا تم حاصل کرو گے اتنے کا میں تو کچھ نہیں جانتا ہے. میں طفل مکتب ہوں. اس کا ترجمہ کیا تھا حضرت سے, اعتراف کیا کہ میں نہیں دیتا پڑھا, میں بالکل کورے میں چلا کے میں جانتا ہی نہیں ہوں. یہ دونوں انگلش والے بیٹھے ہوئے. حضرت میں بولا یہی کہ میں نے بہت غوطہ لگا علم کے اندر, اور جتنا میں نے غوطہ لگا تو میں نے کہا میں تو کچھ نہیں جانتا. علم سمندر ہے, یہ مختلف ہوتے ہیں. یہ چیز کیوں تذکیہ نفس نے کیا, کیسے تقابل کیا تم نے؟ تقابل شخص بلو نہیں کریں گے. اس کے بعد کیا آخری بزرگ میں سے مولانا علی میاں صاحب نور علامہ قدم تھے, کاملین میں تھے, اس کو شک نہیں. بحر العلوم تھے, اللہ نے ہر کچھ نواتا ہے. علم سے بھی عمل سے بھی. کوئی مثال دینا مشہور ہے ان کے بارے میں, جانتا ہوں میں. اکابر خدمت جاتے تھے نیاز مندان سے, میں کچھ لینے جا رہا ہوں سے, استفادہ جاتے تھے. مجھ سے خود فرمایا میں لات کیوں جاتا ہوں, حضرت سے مجھے فائدہ ہوتا ہے, ان کی بات میں نفع ہوتا ہے. اتنے بڑے علامہ ان کا یہ معاملہ. آج ہم لوگ آتے حضور خدمت خالص دین ہو گئے آتے, فائدہ نہیں ہوگا. تفصیلات کر کے جاؤ فائدہ ہو جائے گا. میں کبھی عرض بھی کرتا تھا الحمد للہ خیر اللہ کی میں حاضر ہوئی, آپ کے فلاں چیز ساتھ میں بہت نفع ہوا. ایک جملہ فرماتے تھے, کبھی ایسا بھی ہوا خلوت میں, مجھے بہت نفع ہوا. میں تو شادی کرتا تھا, فلاں بات ارشاد فرمائے بہت نفع ہوا. بس یہ ہے فائدے فائدے, کھوٹ کبھی نہیں. عمل نکھار پیدا ہو جائے گا. اسی لیے پہلے ایک مشیر بنا لو. ایک مؤثر ہوتا ہے, ایک مشیر ہوتا ہے. مؤثر تو ایک ہوگا, باپ ایک ہوتا ہے, چچا کئی ہوتے ہیں. تو مؤثر سے جو ہے اس سے تعلق اس کا ہے جو قریب ہوگا وہ اس کو مشیر بنا لو. انہیں سے مولانا رحمۃ اللہ بھی تھے, شاہ الرحیم صاحب تعلق قائم کیا. تو وہاں ایک سے بیٹھے ہوئے لوگ خدام کہ میں ویسے کیسے ہو, کہ میں سوچا کیا کروں. میں کہ اچھا ترقی ہوئی دن میں لاتے ہیں. ان کی خادم خدمت شروع کر دی انہوں نے. جو شیخ کے خادم تھے ان کی خدمت شروع کر دی. وہ ہٹتے گئے بھگتے گئے, آخر میں یہ آگے پورے سب کچھ انہوں نے لے لیا. وہ کہ پکا پل انہوں نے کھا لیا. کپڑے تک ان کو دے دیے تھے کہ بھائی تم سے میں سوال لوں گا, اب میں تو نہیں ہے تم اس لو. پھر خود عالم بنے, بہت بڑے علماء ان سے جاتے رجوع کرتے ہیں. شاہ القادر رحمۃ اللہ سے اپنے کو بالکل مٹا دیا تھا انہوں نے. جب تشریف لگا تھانے بند تو تعارف کر, میں تم کو دیکھا نہیں کبھی ساتھ کا, آپ کیا دیکھتے مجھے تعارف. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ نوجوان گھٹانا پہنے ہوئے جھاڑو لگاتا تھا. ہاں ہاں ایک نوجوان تھا اور جھاڑو لگاتا تھا. میں ہی ہوں. یہ تھے شاہ القادر صاحب. آج تو ہو جاتے میں تو خلیفہ ہوں, میں تو خاص بات ہے, میرا کون اس میں, یہ استقبال کرتے ہیں اس کو. تو جتنا قلب کی اصلاح کرو گے اتنی نکھار پیدا ہو جائے گا. اور قلب کی نگاہ آپ سے خونہ نام مشکل, کتنا بڑا سرجن باہر کا ہارٹ ہے, سب سے کارڈیولوجسٹ ہے, علاج کر ہی نہیں سکتا. وہ دوسری بار رجوع کرے گا. فن کا ماہر ہے, وہ کوئی چیز کا اندر نہیں, لیکن علاج نہیں کر سکتا. بڑے بڑے ڈاکٹر آتے ہیں یہاں پر, قائدے آتے ہیں, کیا جانتے نہیں, وہ علاج نہیں کر سکتے. کتنا قابل سرجن ہے, سب کچھ جانتا ہے, اپنا خود آپ کر نہیں سکتا.
ایسی کتنے بڑے عالم ہو جاؤ اور تسکین نہیں کر سکتے. کتاب پڑھتے رہو ملے کچھ نہیں. کتاب تو پڑھی تم نے کیا سمجھو اس کو. اسی لیے تربیت الصالح مولانا تھانوی جامع کتاب ہے اس کے اندر, لیکن یہ ان کے مشائخ کے لیے ہے, سب کے لیے. میرے شیخ ناصری نے نصیحت کی تھی اس کا مطالعہ کرنا. ممی میں نے سیاست کیا پڑھوں فرمائی تربیت الصالح مطالعہ کرو. دو بزرگوں میں دو چیز فرمائی تھی. ایک تو مولانا جلال آبادی نے تبلیغ دین کے بارے میں فرمائی, دونوں اس میں جامع کتابیں ہیں. بات چیزیں ہوتی بات تو معمولی سے محسوس ہوتی ہے لیکن بہت جامعیت ہے اس کے اندر. جو اس فل سے واقف واہ ہوا اس کو بڑے چیزیں اس کو مل گئی کیا اس میں جوہر اس کے اندر ہے. لیکن جوہر پہچانو تو پہلے تم جانتے بھی نہیں پہلے کیا چیز جوہر اس کے اندر کیا خزانہ ہے. اس کے بارے میں علم ساتھ بھی اس صحبت ضرورت ہوتی ہے تب بتاتا ہے وہ. آج لوگ اسی لیے ناکام ہو رہے, مسلمان قوم ناکام ہو رہی ہے, منمانی کر رہی ہے, شریعت پامال ہو رہی ہے اور کیسے جا رہی ہے کام. اللہ کا عذاب تو آ رہا ہے, کوئی گھر سکون میں نہیں, ہر جگہ پریشانی بڑھ رہی ہے. اور بڑے افسوس بات ہے دین میں شروع ہوا تقابل اور زبردست نیند جو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب آتا ہے اس میں. میری بات کو تم ایسے کہتے ہو آپس میں مسلمانوں کے گالی گلوچ مسجد کے اندر, مار پٹائی مسجد کے اندر. یہ تو چونکہ حکومت دوسروں کی ہے, اگر اسلامی حکومت تو دورے لگائے جاتے ہیں ان کے اوپر کس کے سزا دی جاتی ہے. تم نے یہ کیا کرتی ہے چونکہ نس کے پامال کیا نہیں, نس فرق ہو گئے. بہت اچھی بات کی, غیر مسلم سوال کیا تھا کہ دیکھیں معاف کیجیے گا ہم کھڑے کی پوجا کرتے تم لیٹے پوجا کرتے ہو. بات صحیح تھی اسے کہی. بت کھڑا رہتا ہے کوئی لٹاتا نہیں بت کو, اور خبر لیٹی رہتی ہے کہ فلاں خواجہ سے ہے میری فلاں مزار ہے فلاں مزار ہے تو سجا کر رہے لو چادر چڑھا رہے لو. میں کھڑے کی پوجا کرتا ہوں لیٹی پوجا کرتا ہوں. اب کوئی ایسا بھی تو وہاں بھی جانتے ہیں عقل نس ہو جاتی ہے. جو بھی اس میں شریعت سے کچھ ملاوٹ کرے اس سے عقل نس ہو گئی, اس کے اندر جانتے ہی نہیں وہ. یہ بدون سبق ہے ناممکن. علم دین بہت ضروری ہے, اس کا تابع علوم اصلی چونکہ ہمارا تعلق علوم سے چکا ہے اس لیے ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں. تم جانتے بھی نہیں اصلی علوم کے بارے میں تو بہت کہتے ہیں خصوصی علوم ہے. یہ ذہانت ہوتی ہے تقوی کی برکت سے. کوئی مومن غبی نہیں ہوگا, بہت تیز ہوگا اس کی, بہت ذہانت اس کے اندر. غبی ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے. اور بڑے بھائی محدث ہے وہ اللہ وہ جو تیزی شریف میں مصنف تھے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. ایک بار تشریف لے آ رہے سواری پہ سب جھکا دیا تو کہا کہ حضرت کیا بات ہو گیا آپ سب کہ میں شاخ ہے نہیں کوئی شاخ نہیں ہے. وہ میرا آپ اتنا کمزور ہوگا اب میں حدیث نہیں پڑھاؤں گا. لوگ بلائے گاؤں والوں سے تو انہوں نے کہا آپ سے بہت دنوں پہلے ایک شاخ تھی وہ اکثر لوگ سے ٹکراتے تھے اسی سے. اب جیسا کہ اس جگہ پہنچا ہوں یہاں شاخ ہی ہے. یہ تھا ذہانت ان کی. گاؤں والے آئے یہاں پہ ایک شاخ تھی وہ کاٹ دی گئی. مومن غبی نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں سب یہ ٹھس ہو گیا. ٹھس ہماری ناراضی وجہ سے ہوتا ہے. اسلامیات بارے میں جاننا چاہیے. دیکھو اس کے بارے میں بالکل صفر ہو رہے ہیں. علوم بسی پہ اتنا پیچھے پڑ گیا کہ سب کچھ چاہیے اس کو گلے لگاؤ گے بس تو کیا دنیا تم لے گی تم کو کما لو دنیا پھر کیا کرو گے. یہ ڈگری جب تک جب تک تو سروس ہو سروس ختم ہو ڈگری ختم ہو گئی. کتنے علامہ ہو کتنے مانتے بولے گورنمنٹ ہو بولے بہت کچھ بولے سب کو پوچھا بھی نہیں اور تھے تو اب کچھ بھی نہیں ہو. کسی حفظ کو نہیں کہیں گے عالم کو نہیں کہیں گے ایسا بھی تو بہت پرانے ان کو رکھو. آپ پرانے آپ ہی پرانے عالم صاحب ہیں ان کو پہلے ترجیح دیں گے. آج ہم مسلمانوں کے چونکہ غبی کے اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے علوم مسیح پڑھتے ہیں لیکن ادب نہیں آتے. ادب سکھایا جاتا پہلے گھروں میں. اب سب گھروں میں آئی جاتی خود بھی واقعی میں گھر والے کیا سکھائیں گے وہی رہتے ہیں. پر تربیت پہلے بہت ہوتی تھی. تربیت کا کھانا بہت مشکل بھی ہے اور بچوں سے ہوتی ہے تربیت.
नवाबीन के यहाँ 2 किस्म खवात होती थी और अतालीफ होते थे, बाकायदा सिखाते थे। इंडिया में थे मेरे हमसे अतालीफ रखे गए थे, बाकायदा पढ़ाने वाले, हमारे मुंशी रखे थे पढ़ाने वाले, वो सिखाती भी थे उससे जो है पढ़ने वाले। पहले बाकायदा रखा एक होता था निज़ाम, इसी उम्र का तहजीब हो जाता थी। अभी जिन खानदानों में तहजीब है वो अभी तब से खातून नहीं थे, नवाब साहब खानदान से, बड़े अच्छे अंदाज सलाम किया उन्होंने। मैं समझ गया नवाब की बेटी है ये, अंदाजा हो गया, अंदाज गुफ्तगू उनका तहजीब के साथ। ये इस्लामी कल्चर है ये। आज हम भेजन का सलाम तरीका नहीं जानते, लटवा दिए है, क्या तरीके से सीखो तो पहले सलाम के बारे में। एक तरफ ताकीद की आप सुनना कि सलाम को आम करो, अमशु सलाम फैलाओ इसको खूब। शर्त है 2 चीज के लिए, कसरत तो सबका करते फरमाया, बार बार करो और पहले करो, सब मिलेगा। तीसरी चीज है सलाम सही अदा करो, ये मेरे शेख फरमाते थे। सेहत कहते हैं उसको। उम्दा खोरना पक आए लेकिन नमक कम हो गया, कि नमक कम है, सारा जाएगा इसके अंदर ज़ाफ़रान नहीं है, गुलाब हर चीज के अंदर अलग किस्म चीजें मौजूद है, बहुत महक खुशबू सब कुछ है, नमक नहीं है इसके अंदर। भाई नमक लो, कमी हो गई है। ऐसी सलाह में खूबसूरत वैसी है, तुमने गलत कर दिया सलाम अदा। उन्होंने खास जो हालत है लोग हमने जाहिर नहीं करते, एक हरफ छूट गया नाकिस हो गया वो, और कितने तक इस पे कोई फिक्र नहीं। ये फिक्र पैदा करो, ये तालीम इस्लाम की इसी की है। नबी ने सिखाया बाकायदा सलाम कैसे करोगे, या तरगीब थी हमसे सलाम के बारे में, सलाम को फैलाओ, तरतीब बताई कैसे सलाम करोगे। फिर उसकी कैसे कैटेगरीज होती है खाने बता दिया, किसको कौन सलाम करेगा ये बता दिया। ये शरीयत की शफकत है। सलाम में सेहत होना चाहिए, आज सेहत बिल्कुल नहीं है। जब गलत होगी रही उस वक्त जायका कम हो जाएगा, नमक कम मिलेगा तुमको। उन्हीं में से तुमने इस मशक नहीं की, कुरान पाक के अंदर कितनी गलती हो रही है, नमाजें कितनी फासिद हो रही है, टूट जाती नमाज। भाई अल्लाह माफ कर, कहना जो गुनहगार है वो सीखा क्यों नहीं तुमने उसको। हर जुबान कायदा ये सिखाते पहले, चूंकि 2 अंग्रेजा बैठे हुए यहाँ पर यूनिवर्सिटी के, ये फोनेटिक्स में खास तौर से लफ्ज़ बताते हैं इंग्लिश का। हमारे उस्ताद थे डॉक्टर मुनीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो फोनेटिक्स वाहिद थे, बहुत उम्दा इंग्लिश, बहुत जामे इसके अंदर थी। लेकिन वो बता तलफ़ इतना भी उनके इतने मशक हो गई थी कि उर्दू अल्फाज को उसी में बोलते थे जिसको कहते क़राअत के उसूल में, इतने माहिर थे, बोलते उर्दू लेकिन उसी तलफ़ुज़ का। ऐसे कारी साहब थे यहाँ पे, कारी फतेह साहब मनव्वरा के कारी थे, उनको इतना मशक हो गई थी अल्फाज की, बात उर्दू में कर रहे हैं और जबान नहीं जा रही, जो जब जहाँ से निकलता तभी जा रही जबान। मैं देखता था देना भी ना मशक उन्होंने इस पर। आज हम लोग मशीन जानते भी नहीं, और चीज उठते रहते हैं लेकिन इस बात नहीं आते। सूरह फातिहा कितनी गलत थी तुम्हारी, टूट गई तुम्हारी। सबसे आसान जुमला है अल्लाह अकबर का, और सबसे संगीन जुमला अल्लाह अकबर है। आसान अल्लाह अकबर, संगीन अल्लाह अकबर। अगर 2 जगह तुम मत कर दो काफी हो जाओगे इसमें। सीखा नहीं साहब, क्या अल्लाह माफ करे, तुमने गुनाह किया, कैसे सीखा नहीं। हमजा पे कोई मत कह दे, कुफ्र आ जाएगा, अल्लाह कह दे कुफ्र आ जाएगा उसी पर। बाप अली में बाहर के तो दोनों जो है सब खता हो गए इसको क्या है अल्लाह माफ करे। कितने लोग अजान देते रहते हैं, सीखा तो नहीं, गुनहगार होंगे वो, और कोई रोक टोक करने वाला नहीं, इसका कोई खाना ही नहीं। मुस्ताहबात पे हो तो अमल करते हैं, दीन के जो मुस्ताहब कहते हैं उन पर तो अमल करेंगे, जो वाजिब नहीं फर्ज है तो तारीर अरकान वाजिब है। कितने लोग कहते हैं कैसे रुक अदा करना चाहिए, सब ने भी बताया बाकायदा, इसको कहते जो मस्जिद करना, एक चीज बताया उन्होंने, कैसे खड़े हो गए, कैसे रुकू सजदा पूरा। आज कितनी नमाजें हो रही है, रात की नमाजें हो रही, उठे बैठ हो रही। और इससे ये बयान नहीं होते कि साहबा की शान नहीं थी कि 2 रकात पढ़ते तो नाम पूरा काम कर रहा, नमाज पढ़ के देखो पहले, उनका दिल लाओ पहले, अमल रहते पेश तो करते उनकी बात करके दिखाओ पहले, ये लफाजी कहते हैं उसको, नाम उनका पेश करते कुछ भी नहीं। तासीर तो सूरह फातिहा क़यामत तक रहेगी, बिस्मिल्लाह ताज़ी क़यामत तक रहेगी। वो दिल लाओ, जबान लाओ,
بدون تزکیہ کے ناممکن، اسلامس کے ناممکن کہ لڑتے رہتے ہیں چونکہ دین سے وابستہ ہے نہیں مادیا. یہ کیوں انہوں نے محنت کی دوسری قوم یہود اور نصارہ نے پورے مسلمان کو کیپچر کر لیا، اپنے تنگل لے لیا. ان چاہتے کہ میری زبان اور میری کلچر کو غالب آ جائے، ہم تو ظاہر جانا ان کو لے چل ساتھ میں. مسلمانوں کے سبے ہے یہ عام طور پر ہو رہی ہے، کیا لوٹا کیا لوٹی آیا بھی ختم ہو رہی ہے. آپ کو روک تو ایسا اچھے سے مت کرو، آنے دو کیا اچھی بات ہے. ان اللہ مجرم گنہگار ہے وہ شخص، مسئلہ کچھ چھپاتے بہت صفائی بھی اس کے بارے میں. ایک منٹ چھپا دیا گنہگار ہو گئے، تم پکڑ لے جاؤ گے. ظاہر کر دو. مسئلہ اوقات حکمت عملی کام نہیں پڑتا ہے، مرض ہوتا ہے جاتے ہوئے بس حکمت عملی کام کرتے ہیں. مان کے بالکل مہلکات میں سے بچے کے تو نہیں، انہوں گھما پھر بتاتے ہیں جو کچھ میں یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے، تاکہ وہ تسلی بھی ہو جائے اور تمبی بھی ہو جائے. دونوں چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. ایسی شریعت نے بھی کہا ہے تمبی بھی کرو لگے شفقت ہو سنمان سے. اسی کا نام بیت ہونا، اسی کا نام ہے خانقاہی نظام. لوگ بیت کو بالکل بدنام کر رہے ہیں آج کل. اور فلاں بیت اب جس کو جو آتے ہیں بیت کر لیجیے کہ بیت ماننے کو مانوں تم کو اسلام نفس کیسے سلسلہ ہے. ڈاکٹر پاس دیکھ جاتے ہو، کس لیے جاتے ہو ڈاکٹر پاس؟ کیا دوستی جاتے ہو؟ علاج کے جاتے ہو. ایسے یہاں جاؤ علاج کے لیے. بالکل دنیاوی ہے اس میں. ڈاکٹر کو دوستی نہیں کرنے آتا، خود بخود کا 3 مریض میں ڈاکٹر ہو گیا. تو یہ چیزیں کو جب تسکین نفس کرو گے اللہ تعالیٰ کی معرفت تم کو ملے گی، تاج سے رحمت ہو جائے گی. آج امت کا زبان ہے ہر جگہ. جہاں پہلے لوگ قدر کرتے تھے داری چوکی کی، اب وہاں کتنی ایسے جڑے چیز کرتے ہیں. ان کی حقارت میں کیوں اس لیے ہماری شامت عمال ہم نے بدنام کیوں؟ انہیں میں سے بالکل آج سے چل رہا ہے دھوکہ دیتا. داری شرعی پوری ہے، سب کچھ شرعی لباس دھوکہ دے رہے. مکان پہ قبضہ، دکان پہ قبضہ، پیسہ مان لینا، جھوٹی گواہی ہے. مسلمان حاجی بھی نمازی بھی یہ ہمارا اسے سب سے زیادہ ضروری ہے اصلاح نفس. نفس کی اصلاح کرو نہ تم پکڑ ہی جاؤ گے. بیت تو مستحب واجب ہی نہیں ہے. کوئی بیت تو کوئی گناہ بالکل نہیں ہے. اسلامی واجب ہے تو گنہگار ہو جاؤ گے. نفس کی اصلاح کرو پہلے اپنا. جانتے ہو کیا کریں گے چونکہ یہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تبلیغ کہتے کس کو ہے؟ یہ 2 جملات کرتے تبلیغ کے بارے میں. تبلیغ کہتے ہیں اشاعت دین کا نام ہے. یہ کہتے ہیں تبلیغ کے معنی کہ اشاعت دین. دین کہاں سے ملے گا؟ اور میں کرام مکاتب سے ملے گا. ہم اس کی اشاعت کر رہے ہیں، میں نے سیکھا اور اس کو آگے بڑھا رہا ہے. یہ ہے تبلیغ. یہ تھوڑی کہ میں جو بحث کہہ دیا اس کے معنی ہے. تبلیغ کے معنی اشاعت دین کے بعد 2 چیزیں اس کے علماء نے اس میں تحقیق کر دیا، باہر کر دیا. ایک تو تبلیغ کے بارے میں، ایک جہاد کے بارے میں. جہاد کس کو کہتے ہیں؟ اجرا شریعت، شریعت محفوظ ہو یہ ہے جہاد. مانا کہتا ہے بالکل نہیں. لوگ سمجھتے نہیں اس کو کہتے کس کو ہے. اجرا شریعت کا نام جو ہے یہ جہاد کہتے ہیں اس کو. اور جب وہاں جو کیا کرو اجرا شریعت خود تو معلوم نہیں، خالی مارا من نہ تو جان دینا گنہگار ہو، لینا دونوں گنہگار ہوں گے. اس سے قانون ہوتا ہے ہم کے شریعت میں. ہم لوگ جب میرے باولے ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اس وقت سینٹیمنٹل اس میں ہوش نہیں آتے. جو چیز لازم ہے تو لازم ہوگی. دین کی طرف خاص طور سے بہت توجہ کی ضرورت ہے. آج کل ایک پورے مسلسل ایک نظام ہونا چاہیے. تو پہلے ہوتا تھا، میں جا چکا ہوں جماعت پہ آتے تو پہلے پورے شہر سے پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے. اس کے اندر مذاکرہ دینی کہتا ہے یا سنو پہلے جو قنوت سنو اور چیز برابر خود واقف ہوتے تھے. یا کون جانتے ہیں آج کل پوری جماعت پہ ایک شخص نہیں ملے گا الا ماشاء اللہ. تو نکلے تھے سیکھنے کے لیے تھے، کیا خالی مارے ماری کرنا، سیکھنے کے لیے نکلے تھے. اسی لیے میں نے علماء کہا بھی اس میں وقت لگاؤ، جاؤ ان کو ان کو سکھاؤ. اسی کا نام ہے اشاعت دین. یہ واقف بھی ہے. تو پہلے جو بانی اس کو انہوں نے باقاعدہ ملفوظہ سب رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے تاکید کی کہ ہر جماعت میں ایک عالم خاص ہونا چاہیے. کون عمل کرے آج کل جماعت جائے گی، پروفیسر ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر خوب واقف ہو. عالم کو نہیں ملے گا، حافظ کو نہیں ملے گا.
क्या इसी का नाम है ये? इरशाद दीन करो पर मालूम तो करो इसके बारे में। खुद मुझसे पर मैं इतराफ़ किया बना दादी भाई दाऊद का तो नादवी खान साहब ने कि बहुत सा जरूरत है जमात के साथ एक आलिम होना, वरना ठोकर खा जाए। कोई मसला पेश आता है रहता कहाँ बताएंगे। इसे दोनों तो है कि उनको मुतवज्जो करो, सरफा खाता तुम दो, 10 की जमात गई, एक 9 तुम लो, एक हाफिज आलिम बना लो, मैं सरफा खाता पेश करूंगा। अभी सर्च कर लो। अतवाला आखिर दफा था वो चूक से बात कर हो गई तो हम लोग 19 दफा थे सब डॉक्टर उसमें, हम मैं भी हाजिर था उसके अंदर, तबीब की हैसियत से और डॉक्टर भी। अतः फरमाया देखो भाई सब तो है, तबीब भी है डॉक्टर भी है, और कई लोग थे उसके अंदर, कई लोग थे उसमें, एक दो, कोई शरीर डॉक्टर नहीं इसके अंदर, यानी कोई मुफ्ती नहीं। ये है शेख फरमाया और मुफ्ती सईद को लगा कि मैं ले जाओ अपने सर पे खर्चे से, कोई मसला वही बताएंगे। ठीक है, तभी तो नासाज है, दोनों मौजूद, हकीम डॉक्टर मौजूद है, लेकिन शरीर को उन पे पते ये तेज अपने सफे खर्चे से खासर मगर मेरे चले उनको देखा साथ में, उनको पूछते भी थी, इसीलिए आज यहाँ पर बस हमारी बात हम जो कम करने का भी है नहीं। तो इरशाद दीन करो, पहले मालूम करो उसके बारे में, कानून पहले मालूम करो, वरना तो ठोकर खा जाओगे। इसी टकराव हो रहा है, गाली गलौज हो रही है, मार पिटाई हो रही है, अफसोस की बात है। पुलिस आती है जी, ये कहती घिनौनी हरकत है, क्योंकि ये नफ्स जो है पामाली कम होना, नफ्स पामाली करो तो ऐसे मारे मारे फिरोगे, फिर कोई तुम्हारी साख नहीं बनेगी। बार बार अल्लाह का बहुत डराया, बहुत ज्यादा डराया, और डरा किसी मोमिन को डराया। सूरह बकरा से ले आखिर तक जितनी जगह आई है अल्लाह ने डरा मोमिन को, तुम ऐसा मत करना, तुम मेरे दोस्त हो, वली हो, और मोमिन होके धोखा देना, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, खयानत करना। कितने लोग हैं यूनिवर्सिटी के अंदर मुतफिफीन मान करते हैं, धोखा देते हैं, वक्त पहुंचते नहीं, क्लास लेते नहीं, और या कागज पढ़ते नहीं, दल्ला मुजरिम है, गुनहगार है वो। तुम तो बाउंड है उसके लिए, जरूरी तो आई दिए, वाजिब फर्ज है, तुमने सर कर दिया मुसाफ के लिए, गुनहगार हो जाएगा। जब तक वाकिफ होने इसलिए मालूम होना चाहिए। जब इंसान मेहनत करता है, अपने नफ्स की इस्लाह करता है, अल्लाह ताला कुछ अता फरमा देते हैं, बहुत उसको फिर उसके अंदर एक कशिश पैदा हो जाती है तक़वा की बरकत से। अभी जो है इसलिए कि देखो आजकल आप नाराज, अभी फवाद करूंगा आपको। नौजवान ने कहा बहुत बड़ी मस्जिद, बहुत बड़ा कसीर है, आप सब तशरीफ लाए, और देखिए आपके चेहरे पर नकाब थी, पर्दा था उसमें, सबने जिस मौजूद है चेहरा, एक ने दरखास्त की कि या रसूल अल्लाह मुझे अपना चेहरे ज़ाहिर करा दीजिए, चेहरे की ज़ाहिर करा दीजिए। आपने फरमाया एक शर्त पर, शर्त यह है किस किस ने शुक्र अदा किया, किस किस ने शुक्र अदा किया, सारा मन में खामोश, चेहरा नहीं होगा। मैंने खुद ताबीर दी उनको, इससे मुराद उम्मत नाशुक्र मुब्तला है, इतनी बड़ी जात करामी खुद मौजूद है, चेहरा निकाल है, इसलिए कि किस किस शुक्र अदा किया, सब खामोश। एक हफ्ते पहले अभी रावी वाले मुफ्ती हो जाए जो उन्होंने बताया किया, तभी ये थी कि उम्मत नाशुक्र मुब्तला है। अरे साहब बड़ी करानी है, साहब ये है, बड़ी परेशानी बने इस पर, उम्मत नाशुक्र मुब्तला हो गई। इससे डरो, इसी से फात करना चाहिए कि ये जो है इतनी जाति करानी जो है वो फिर नाराज हो जाए, कहाँ रहोगे, इसकी अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। बहुत सी चीजें ऐसी होती है, उनके इंसाफात होते रहते हैं। तो जब तुम मजबूती से दीन पे लगोगे, गुनाह से बचोगे, अल्लाह नूर पैदा हो जाएगा। तुम्हें गालिब, अल्लाह ताला वादा है, तुम्हें गालिब बशर्ते मोमिन, ये शर्त लगा दी उसके अंदर, तुम्हें गालिब रहोगे, लेकिन शर्त है तुम मोमिन हो। मोमिन कहते कैसे है, पक्का मुसलमान, सच्चा मुसलमान, वही मोमिन। आज हमने झूठी बातें किस कदर तनकीद करते रहते हैं, अब नूर बिल्कुल नहीं है, दुआ कबूल ही नहीं होती उसकी। जो एक गुनाह का आदि वाली हो ही सकता, शरायत में से, विलायत शरायत में से गुनाह कुल्ली तो छोड़, तो हम वली बना देंगे तुमको। लोग लिवाज खुद अल्लाह ताला फरमाते, एक सही मानो तुम
پورے قرآن شریف کے عملی بنا لیں گے. ایک حج کے بارے میں 2 عمل جو ظاہر کہ تم قائد حج کر لو تو میرے دوست ہو جاؤ گے, ایسی قائد روزے رکھ لو دوست بن جاؤ گے. شرط اس کے اندر بھی ہے, جس کو دیکھو ہمارا بالکل گھر گھر اسی چیز ہے, پردے کوئی خیال نہیں, سطر کوئی خیال نہیں, ہر جگہ پہ پردے کی ہو رہی ہے. یہ کیسے ہوئی اس میں؟ چونکہ تربیت نہیں ہوئی گھر میں. آنکھ کھولتی بچے بیٹھتے ہیں گورنمنٹ اسکول, ایک عالم بیان کر کے میں نے سوچتا کہ آج نے کیوں بھیجا تھا, شروع بھیج دیا پڑھایا انہوں نے. کاش کہ میں نے پہلے ابھی پڑھی بعد عالم بنے, وہ کاش میں نے پڑھی ہوتی, میں نے اپنے حوالے حق ادا نہیں کیا. اگر پڑھو تو حق ادا کرتے, کتنے حق ادا کریں آج کل. تو دین سے تنزلی کی وجہ ہم سب ذمہ دار ہیں. قرآن پاک پر کوئی توجہ نہیں, اسی عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں. مسجد دیکھا میں نے, اس کا قرآن پاک بکھرے پڑے رہتے ہیں. ارے اللہ کو خوف کرو, ان کا ادب جسے تو سوات کر ہر 10 لکھیں ملتی ہے, ایسے وہاں بکھرے پڑے گردالو ہو رہے ہیں, ایسے ٹھوسے ہوئے. یہ بڑے افسوس, میں تو کچھ حاضری ہوا تھا دیوبند کرنا. یہ کیا بھائی, ہم 7 آدمی گئے تو ان کا پریٹ ٹھیک کرو, اس کا 36 مسجد میں سب کو ہٹا کے پیسے بچھوایا قاعدہ, اس کا رکھو قرآن پاک سن لو, مجھے اس دن ماننا ہے. کہو کہتے تو رہو ان کو عظمت دلاؤ. جی جب ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ تو مستحبات میں تو یہ فرض ہے. قرآن پاک پر کی تعلیم ہوئی تو اسے تشریحات کہتے ہیں اس کو, ایسے ٹھوسے تھے بالکل قرآن پاک. یہ کیوں عظمت بھی دل میں, عظمت ہونا چاہیے. کتنی مسجد جاتے ہیں لوگ, جاتے ہیں پہاڑے تو یوں ڈال دیا ایسے, یہ خود یوں ایسے ڈال دیا. اللہ سے ڈرو, قرآن پاک کی عزت میں دل میں نہیں ہے. محسن اعظم کا کلام ہے, اکمل حکیم کا کلام ہے, عظمت ہونا چاہیے اس کے اندر. تو جو ہے اس لیے جتنا تعلق میں اللہ کیسے بڑھے گا, سنت عمل کرو. کوئی کام ہو خلاف سنت نہ ہو, اسی نام شریعت ہے. جو کام کرو سنت معافی کرو, کامیاب ہو جاؤ گے. سب ظاہر ہے کہ ہر چیز کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو تقویٰ کیسے ملے گا, یہ تم گناہوں سے بچو گے. آج کتنے لوگ گوشت کھاتے ہیں, حرام گوشت کھا رہے ہیں, تقریباً 90%. اب تو تجربہ ہو گیا. مر ذبح ہوتا نہیں صحیح, گوشت کھایا یار, ایک بوٹی کی حرام ہے وہ. کوئی کہتا بھی یہ خنزیر کا گوشت ہے, سور گوشت ہے, میں مسلمان ہوں, وہاں حرام, یہ بھی حرام ہو گیا. کتنے لوگ جاتے ہیں, یہ چکن سوپ ہے, روسٹڈ چکن ہے, چکن بریانی ہے, چکن قورمہ ہے, ہوٹل میں کھاتے ہیں آ کے. اور ذریعہ کیسے ہو, خود دیکھ لیں میں نے آنکھوں سے, وہ بوٹی پیٹ میں گئی, وہ تو قبول نہیں ہوگی. چلیے احتیاط کرو, ہوائی جہاز پہ ہو, ریل پہ ہو, ہوٹل میں بالکل نہیں. کبھی ذرا سے چوک ہو جاتی تو پھر چلو ادراک ہوتا نہیں, پہلے کیا مشکل سبزی کھا لو, کون موت آ رہی تمہاری, سبزی بھی تو دال بھی اور کھا لو. کتنے لوگ سرکاری ہمارے آتے ہیں, طالب علم آتے ہیں ماشاء اللہ, ان کو تحقیق ختم کھاتے ہیں. یہاں پہ مفتی اسامہ بڑی محنت کی, یہاں پر ہے پولٹری فارم کا ہے, خان پولٹری فارم والوں کا, وہ باقاعدہ صحیح دیوا کرتے ہیں. وہ انہوں نے توجہ دلائی تمہاری روزی حرام ہو جائے گی. چاروں مسلمان, کھانے والے, کھلانے والے, خریدنے والے, بیچنے والے, سب مسلمان حرام کھا رہے ہیں. سبھی درست نہیں, اسی لیے دعا بھی نہیں قبول ہو رہی ہے آج کل. یہ وہی لوگ ایسے تقریبی کام کر رہے ہیں جنہوں نے اس پہ صحیح غذا پیٹ کے اندر نہیں گئی, حرام مال پیٹ کے اندر چلا گیا. کیسے چلے آپ, جب تحقیق ہو جائے بالکل ان میں سے پیپسی کوکا کولا بارے میں ہے, بھائی صاحب جو ندے کا فرمایا اس بات ثابت ہو جائے, اس میں ایک جو سے حرام ہے وہ کتنے لوگ کیا عرب کیا جب ہر ایک کوکا کولا پیپسی چلے ہو, کیسے تمہیں قبول ہوگے دعا. وہ قوم ملون یہ ساتھ کہتے ہیں ان کو پھیلا دو کہ میرے ہو جائیں گے. جس کے قوم کے اندر سور حلال ہو وہ کیا بے حی تو کرے گی. آج مسلمانوں کی سروس کے لیے کوئی خیال نہیں کرتے, سطر کوئی خیال نہیں کرتے, ننگے پھرتے رہتے ہیں. تو سکون قلبی چاہتے ہو, گناہ سے بچو کرتے ہیں. اور کیسے بچو گے, اللہ کا نام لو, اور کیسے لو کہ اللہ والے تعلقات کرو. ہوتے ہیں بیچارے 80 ہمارے مقصدوں کی اللہ سے راضی ہو جائیے. رضا والے عمل کیسے ملیں گے, انہوں ماستا دیکھیں خوب ربی ہے. یہ کیسے عمل کرو گے, فتح بھی انہیں خوب ربی ہے.
اللہ نے حکم دیا ان کی اتباع کرو، تم کو محبوب بنا دیں گے، تمہیں وفات کر دیں گے، فتبعونی، ان کی اتباع کرو. نبی کی اتباع ہوگی، وہی سنت ہو گیا. نام کے لوگ کہتے ہیں کہ گھروں میں سنت طریقہ آ جائے، اللہ سے باتیں آ جائے تو منہ بیان ہو جائے، عمل کیا ہے کہتے ہیں بالکل خلاف اس کے. ہمت بیان نہیں ہوتا ہے. میرے گھروں میں سنت طریقہ آ جائے، آپ کا طریقہ آ جائے، اللہ کی باتیں آ جائیں، ہمت بیان کیا ہوگی. جب ذاتیات میں خود دیکھ تجربے خوب ہو رہے ہیں، بالکل ایسا میں کیا ہمت مجبور ہو، کیا مجبوری ہے یہاں پر، تم نے کیسے شرکت کر لی. تو ایک تو یہ کہ جو وقت گزر گیا تو اب آنے سے رہا. اب یہ سوچو اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے مہلت دی اصلاح نفس کے لیے، آپ نے مجھے صحت دی، قوت دی، دولت دی، عزت دی، میری شامت مانے سب صحیح استعمال ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجیے. یہ دعا میں کیا مشکل ہے؟ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، فوراً ایک دم جوش پا جاتی ہے. اس بندے توبہ کر لے، لو معاف کر دو اس کو. میں بات آپ سے ختم کروں گا کہ دو جگہ ہیں جملہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ غفور رحیم وسلم تو ہے، لیکن دو جگہ الگ الگ آپ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں جو فرمایا تو بشارت طور پر فرمایا سورہ زمر کے اندر، اس لیے کہ وہ تجزیہ قبل کر چکے تھے. اب سوچتے تھے کہ میرا کیا ہوگا، دل پھٹ جائیں گے میرے. اللہ نے آیت نازل کر دی. اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ جو ہے اس آیت نازل کی، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. یہ تو ان کے تذکیہ نفس کہتے ہیں. اور یہی چیز سب سے پہلے سورہ نحل کے اندر آخر میں کب ہو گئے؟ جب تم نے توبہ کر دی، اس کی اصلاح کی، توبہ کر لی، بعد غفور رحیم. سورہ نحل کے اندر ہے، دونوں جگہ ہے. عام جملہ ہے اللہ تعالیٰ غفور رحیم، شرط کے ساتھ غفور رحیم ہے. توبہ بھی تو ہے، اصلاح کرو اس کی، توبہ کرو، اب بعد غفور رحیم ہے. دونوں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ایک میں جو مجلہ لوگ تھے ان کے تو ان کے دل پھٹ جائیں گے، ان کو بشارت دے دی، یہاں ڈرا رہے ہیں کیا قبول کروں گا تو ان سے شرط کرو پہلے. اسی کا نام ہے تذکیہ، اس کا نام بیت ہونا. اپنی اصلاح نفس تو کرو پہلے کم سے کم. تمہارا خلاصہ یہ کہ جو وقت گزر گیا آنے سے رہا، اپنے وقت ضائع مت کرو. اپنے کام میں لوگوں دیانتداری سے، ایمانداری سے، قوم تعداد چل جائے گا. اب تو دیکھتے لوگ یہ ہے کہ استغفار میں لوگ ہمارے یہ سب ہماری اپنے سوچو کہ میں خاطی ہم خطبار ہیں، اللہ سب کو معاف کر دیجیے. اس طریقے سے دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی، بلائیں دور ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی، اور میں سکون پیدا ہوگا. تو یہ مقصد بھی ہے کہ بس کثرت ذکر، اجتناب معصیت، فکر عتیجی یاد کر لو. یہ ہے خلاصہ تزکیہ نفس کا. کثرت ذکر، اللہ کا نام کثرت سے لو، سوچی فرائض بھی آگے کچھ. اجتناب معصیت، گناہ سے بچو، سختی سے بچو. پھر جب دو چیز ہو جائیں گی فکر آخرت پیدا ہو جائے گی. یہ مقصود بھی جب انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد. صلی اللہ علیہ وسلم.